مد اصلی تو حروف مد ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مد فرعی آتی ہے. مد فرعی حروف مد کو ان کی اصلی مقدار سے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا. اور مثلا جیم، یہاں پہ ہم اس کو 6 کاؤنٹس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم مد فرعی کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس کی مقدار سے زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مد اصلی میں کوئی سبب نہیں ہوتا، اس کو اس کی نیچرل مقدار کے مطابق جو ہے کھینچا جاتا ہے. پھر مد فرعی جو ہے اس کے 2 اسباب ہوتے ہیں، ریزنز 2 ہوتے ہیں. ایک کہہ لیں حمزہ کا ہونا، کلمے میں حروف مد کے بعد حمزہ موجود ہے تو ہم نے اس کو مد فرعی کی مقدار سے کھینچنا ہے. اور اگر حروف مد کے بعد سکون یا تشدید آ رہی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، مد اصلی کو یعنی حروف مد کو ان کی اصلی مقدار سے زیادہ کھینچیں گے. پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ مد فرعی کا سبب حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کھینچنے کا سبب جو وجہ ہے وہ حمزہ ہے، تو پھر ہم کہیں گے مد فرعی کی 2 اقسام ہیں. یعنی اگر مد فرعی کا سبب جو ہے وہ حمزہ ہے تو پھر مد فرعی کی 2 اقسام ہوں گی، مد متصل واجب اور مد منفصل جائز. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. جی میم، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دوسرا جو سبب ہے مد فرعی کا، وہ ہے سکون کا، کلمے کے اندر سکون کا ہونا. پھر اس کے بعد سکون دو طرح کے ہوتے ہیں، سکون عارضی اور سکون اصلی. سکون عارضی اور سکون اصلی. سکون عارضی سکون اصلی کا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ جی میم. ٹھیک ہے. اگر سکون جو ہے وہ سکون عارضی ہوگا تو مد کی 2 اقسام ہیں. اگر سکون جو ہوگا وہ سکون عارضی ہوگا تو مد کی 2 اقسام ہیں، مد عارض للسکون اور مد عارض لین للسکون. اگر سکون جو ہے کلمے میں وہ عارضی سکون ہے تو مد کی 2 اقسام ہوں گی، مد عارض للسکون اور مد عارض لین للسکون. اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی، اور اس کو کہتے ہیں مد عارض لین وقفی، یعنی اس کے دوسرے نام ہیں. یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہے دونوں ان مدات کا؟ ٹھیک ہے. اس کی مقدار مد عارض للسکون، اس میں وجہ جو ہوتی ہے حروف مد کے بعد جو ہے وہ سکون آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مقدار ہوتی ہے 2 4 6 اور پریفر جو ہوتی ہے وہ 6 ہوتی ہے. اور مد عارض لین وقفی، اس میں کیا ہوگا، اس میں لین حروف